حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ اموی خاندان کے چشم و چراغ تھے، لیکن ان کا مزاج سب سے ہٹ کے تھا، انوکھا اور نرالا تھا۔ سلیمان نے ساری زندگی تخت و تاج کی بسر کرنے کے بعد سوچا کہ میں ان کو اپنا نائب بناؤں۔ تو خیر جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ دمشق کی جامع مسجد میں جمع ہوئے اور وصیت نامہ پڑھا گیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہوئے، فرمایا لوگوں نہ تو میری منشا تھی کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے اور نہ مجھے اس بات کا علم تھا، یہ میری منشا اور آپ لوگوں کی مشاورت کے بغیر کیا گیا، میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ جس کو چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کریں۔ تو لوگوں نے کہا آپ ہی ہمارے امیر ہیں، آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی اطاعت کرتا رہوں تب تک تمہارا خلیفہ رہوں۔ اور پھر آپ نے حکم نامہ جاری کیا کہ میری جتنی جائیداد ہے ساری بیت المال میں جمع کر دیجیے، اور جتنے بھی اموی شہزادے تھے ان کی جائیدادیں تھیں جو لوگوں کی ضبط کی ہوئی تھی، سب کو بھگ سرکار ضبط کرنے کا حکم نامہ جاری کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال 5 ماہ اور چند دنوں کے اندر ایسا عدل پھیلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ترازو گاڑ دیا گیا ہے، ہر شے پوری تولی جا رہی ہے، اور اتنی خوشحالی آتی ہے لوگ زکوٰۃ کے پیسے لے کے نکلتے ہیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا۔ ایک علاقے کے لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھتے ہیں کہ حضرت زکوٰۃ کا کیا کریں، فرمایا غریبوں کو دے۔ کہا کوئی غریب رہا ہی نہیں، تو کہا کہ اچھا آپ اس طرح کریں کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کا مہر ادا کر کے شادیاں کروا دیں۔ تو وہ جواب میں لکھتا ہے یہ بھی ہو چکا۔ تو کہا لوگوں کو قرضہ دے دیں، کہا کسی کو قرضے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں اچھا غیر مسلموں کو قرضہ دیں تاکہ وہ کھیتی باڑی کر کے زراعت کے کام کو بڑھائیں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کا دور، عدل پھیلا، نور پھیلا، روشنی پھیلی، شہزادگی کی زندگی سے ایک دم اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کٹیا کے اندر محدود کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے نامور خلیفہ ہے، اور ان کو ان کے عدل، ان کے انصاف، ان کی سادگی اور ان کی زندگی کے اس خوبصورت طرز کی وجہ سے عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے عاصم کے لیے رشتے کی تلاش تھی کہ کوئی صالح خاتون میسر آئے اور میں اپنے بیٹے عاصم کا اس سے نکاح کروں۔ اور عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروان چڑھ رہے تھے، جوانی کی دہلیز پر تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت عدل و انصاف پر مشتمل تھا، اور وہ خود رات کو گشت کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کسی گھر میں مفلسی کا ماتم نہ ہو، کوئی کسی پہ ظلم، جبر اور جور اور زیادتی نہ کر رہا ہو، عدل و انصاف قائم ہو، لوگوں کا خیال رکھتے، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ تو ایک گھر کے قریب سے گزرے، سحر کا وقت تھا، تو بیٹی وہ اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی شامل کر دو۔ تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے منع کر رکھا ہے کہ یہ دھوکہ دہی ہے۔ تو ماں نے کہا کہ امیر المومنین عمر کب دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی بولی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو سنا قدم رک گئے، گھر پر کوئی نشان لگایا اور صبح اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے اس بیٹی کو پیغام بھیج دیا، اس کی ماں کو پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے عاصم کے لیے اس بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ اور عاصم حضرت عمر کا فرزند اس خاتون سے نکاح کی بندھن میں بندھ جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ ان دونوں سے ایک بیٹی عطا کرتے ہیں جن کا نام لیلہ ہے، لیلہ بنت عاصم۔ لیلہ بنت عاصم کا نکاح ہوتا ہے عبدالعزیز بن مروان بن حکم سے۔ اب عبدالعزیز اور لیلہ بنت عاصم مروان کا بیٹا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، اور ان دونوں سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کو دنیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ماں حضرت لیلہ بنت عاصم ہے اور باپ عبدالعزیز بن مروان۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ علم دوست تھے، متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان کے اپنے استاد کا بیان ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا صالح شخص، اللہ سے ڈرنے والا شخص نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کا ڈر جو ان کے سینے میں موجود ہے، میں نے ایسا خوف اور ایسی خشیت کسی شاگرد میں نہیں دیکھی۔ بڑے شوق سے، اشتیاق سے علم دین حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد سلطنت کا نظام بنو امیہ نے سنبھال لیا اور ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی، اور بنو امیہ کی بھی دو شاخیں۔ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ قریش کے دو بڑے قبیلے تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ اب یہ قریش کی دونوں شاخیں، اور امیہ کے ایک بیٹے کا نام حرب تھا، جن کے بیٹے ابو سفیان ہیں، اور ان کے بیٹے آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور امیہ کے دوسرے بیٹے کا نام جو ہے وہ ابو العاص ہے، جن کا بیٹا حکم ہے، اور ان کا بیٹا پھر مروان ہے۔ مروان کے دو بیٹے عبد الملک اور عبد العزیز۔ عبد الملک بھی بادشاہ بنا، اور اس کے 4 بیٹے بھی حکمران بنے، اور عبد الملک کا بھتیجا عبد العزیز کا بیٹا عمر بن عبد العزیز بھی سلمان بن عبد الملک کے بعد جو ہے وہ حکمرانی کی ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہیں۔ تو اب یوں سمجھ لیجئے گا کہ قریش کی دو شاخیں ہیں، بنو امیہ اور بنو ہاشم، اور بنو امیہ کی پھر دو شاخیں ہیں، ایک تو امیہ کے بیٹے حرب سے اور ایک ابو العاص سے۔ تو حرب کے بیٹے ابو سفیان ہیں، ابو سفیان سے حضرت امیر معاویہ ہیں، اور پھر ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا، اور یزید کے بعد پھر ان کا بیٹا معاویہ، اور پھر اس کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا۔ تو بنو معاویہ کی سلطنت یہاں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اب اس دوسری شاخ سے مروان حکمران بنتا ہے، اور مروان کا بیٹا پھر عبد الملک حکمران بنتا ہے۔ یہ بنو امیہ کی ہی دوسری شاخ ہے جو پھر اس جگہ کو سنبھالتی ہے۔ عبد الملک کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک تخت پہ براجمان ہوتا ہے۔ اس کے انتقال کے بعد پھر سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوتا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک جب اختتام کی زندگی کے مراحل طے کر رہا تھا، اس نے جان لیا کہ اب میں اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، تو اس نے ایک وصیت نامہ لکھا۔ اس وصیت نامے کے اندر متعین اور مقرر کیا خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جو ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کے اپنے بھائی ہشام بن عبد الملک اور یزید بن عبد الملک، یہ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے انتقال کے بعد تخت خلافت میں بیٹھتے ہیں، لیکن دو ان کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کا ایک بیٹا، اور ولید بن عبد الملک، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تخت خلافت پہ براجمان ہوئے۔ تو یہ درمیان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا 2 سال 5 ماہ اور کچھ دن کا دور آتا ہے۔ اب عدل و انصاف اور اسلامی طرز حکومت کا وہ انداز جو خلفائے راشدین نے دیا تھا وہ مفقود ہو چکا تھا۔ اب جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت کی ذمہ داریاں عائد کر دی گئی، اور ایک خط لکھا انہوں نے اور سر بمہر تھا، اور کہا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو اس کے بعد یہ لوگوں کو جمع کر کے خط پڑھا جائے، اور میری یہ وصیت ہے کہ میرے بعد میرا بھائی نہیں بلکہ میرے چچا کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوگا، جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا تجربہ سب کو تھا کہ وہ عادل مدینہ المنورہ کے ایک عرصہ گورنر رہے، اور جب ان کو گورنری پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں پچھلے حکمرانوں کی طرح، گورنروں کی طرح ظلم اور تعدی سے کام نہیں لوں گا، میں انصاف سے کام لوں گا، اگر تمہیں منظور ہے تو میں گورنری قبول کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا بالکل ہمیں قبول ہے، چاہے ایک پائی بھی خزانے میں نہ آئے، آپ عدل و انصاف کریں۔ تو آپ مدینہ المنورہ میں گئے، 30 اونٹوں پر آپ کا سامان لد کر کے گیا، اتنے امیر تھے، اور آپ کی جو اہلیہ تھی وہ عبد الملک کی بیٹی تھی، فاطمہ بنت عبد الملک، اس کا باپ بادشاہ، اس کا دادا بادشاہ، اس کے 4 بھائی بادشاہ، اور پھر بعد میں اس کا شوہر
عمر بن عبدالعزیز وہ بھی خلیفہ بنتے. تو اس طرح آپ غور کیجئے کہ وہ 7 طرح سے شہزادی تھی. فاطمہ بنت عبد الملک، اس کا باپ اس کو ہیروں میں اور سونے میں تولتا تھا. یہ عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ. اور عمر بن عبدالعزیز بھی شہزادے ہیں جو ایک مرتبہ لباس پہن لیتے ہیں دوبارہ نہیں پہنتے. مشک اور عنبر استعمال کیا کرتے تھے اور جس گلی سے گزرتے تھے لوگ سمجھ آتے تھے آج عمر بن عبدالعزیز یہاں سے گزرے. معطر رہتے تھے اور ہر طرح سے آسودہ اور ہر طرح سے خوش شکل بھی تھے، عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، شہزادے بھی تھے. اب جب مدینہ المنورہ کی گورنری کی ذمہ داری آئیں تو فقہائے مدینہ کو بلا کر کے کہا کہ تم اگر کہیں دیکھو کہ ظلم ہو رہا ہے، کسی پہ زیادتی ہو رہی ہے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ مجھے اطلاع. اور جب تک آپ کا دور گورنری مدینہ المنورہ میں قائم رہا عدل و انصاف پھیل گیا. اب عمر بن عبدالعزیز جو کہ اموی خاندان کے چشم و چراغ تھے لیکن ان کا مزاج سب سے ہٹ کے تھا، انوکھا اور نرالا تھا. سلیمان نے ساری زندگی تخت و تاج کی بسر کرنے کے بعد سوچا کہ میں ان کو اپنا نائب بناؤں. تو خیر جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ دمشق کی جامع مسجد میں جمع ہوئے اور وصیت نامہ پڑھا گیا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہوئے، فرمایا لوگوں نہ تو میری منشا تھی کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے اور نہ مجھے اس بات کا علم تھا. یہ میری منشا اور آپ لوگوں کی مشاورت کے بغیر کیا گیا. میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں. آپ جس کو چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کریں. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ ہی ہمارے امیر ہیں، آپ ہی ہمارے خلیفہ. تو آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی اطاعت کرتا رہوں تب تک تمہارا خلیفہ رہوں. اور پھر آپ نے حکم نامہ جاری کیا کہ میری جتنی جائیداد ہے ساری بیت المال میں جمع کر دی جائے اور جتنے بھی اموی شہزادے تھے ان کی جائیدادیں جو لوگوں کے ضبط کی ہوئی تھی سب کو بحق صدقات ضبط کرنے کا حکم نامہ جاری کیا. مسجد سے باہر نکلے تو آپ کے لیے شاہی سواری لائے گی. فرمایا میرا خچر کافی ہے میرے. گھر پہنچے تو اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا جو بادشاہ کی بیٹی ہے، بادشاہ کی پوتی ہے اور 4 بادشاہوں کی بہن ہے، ناز و نعم میں پلی ہوئی ہے. کہا کہ میرے ساتھ تم رہنا چاہو تو تمہیں اپنے سارے زیورات، زر و جواہر، سارا مال بیت المال میں جمع کروانا اور فقیرانہ زندگی بسر کرنا ہوگی. اور اگر تم اس پہ تیار نہیں ہو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہوگی، تمہیں طلاق ہوگی. اب اس پاک باز خاتون نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، میں فقیری کی زندگی کو ترجیح دیتی ہوں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 2 سال 5 ماہ اور کچھ دن حکومت کی اور 3 بر اعظموں پر سلطنت اسلامیہ پھیلی ہوئی تھی. اور آپ روتے تھے کہ ان لوگوں کا حق بھی میرے اوپر بلا مطالبہ ہے جو دنیا کے کسی بھی خطے کے اوپر اس سلطنت کی حدود میں بستے ہیں. اور آپ نے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو اسی قسم کرسی کی حالت کے اندر زندگی گزارنے کی ترغیب دی. عید کا موقع آیا تو بیٹوں کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں تو آپ نے عیدگاہ میں جب لوگ ایک دوسرے کو مل رہے تھے تو امیر المومنین کے بیٹوں کے کپڑے خستہ تھے، پرانے تھے، پیوند لگے ہوئے تھے. تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تمہیں شرم تو آ رہی ہوگی کہ امیر المومنین کے بیٹے ہو کے تمہیں ڈھنگ کا لباس بھی دستیاب نہیں ہے. تو آپ کا ایک بیٹا عبد الملک بن عبدالعزیز، عبد الملک بن عمر بن عبدالعزیز جو آپ کی زندگی میں انتقال کر گیا تھا، اس نے کہا ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی ہے، ہمارا باپ دیانتدار ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی بھی کہتے ہیں، چھٹا خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، وہ جب گھر آتے ہیں تو آپ کی بیٹیاں آپ کو عید مبارک کہتی ہیں، آپ سے ملتی ہیں لیکن منہ پہ کپڑا دھرا ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدالعزیز بولتے ہیں کہ بیٹی آپ نے چہرے کے اوپر کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں ہم نے کچے پیاز سے آج کھانا کھایا ہے تو اس لیے ہم نے کپڑا رکھا ہے کہ آپ اس کی سمیل محسوس نہ کریں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رو پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کس باپ کا جی نہیں چاہتا کہ میری اولاد آسودہ ہو، لیکن میں آخرت سے ڈرتا. آپ نے آخری لمحے اپنی اولاد کو بلا کے کہا کہ میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ کہ میں تمہارے لیے مال و دولت فراوانی پیدا کرتا
اور تم ایک اچھی خوشباش زندگی گزارتے اور میں جہنم میں چلا جاتا، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں جنت کا راستہ اختیار کرتا اور تم تنگ دستی کی زندگی بسر کرتے۔ میں نے دوسرے راستے کو اختیار کیا۔ بیٹوں نے کہا کہ ہمیں قبول ہے۔ آپ نے جب چھوڑا اس دنیا کو تو اپنے بیٹوں کے لیے ایک درہم بھی نہیں چھوڑا، بالکل خالی ہاتھ اس دنیا سے گئے، ایک درہم بھی نہیں چھوڑا۔ جب آپ کو زہر دیا گیا تو غلام کو پکڑ لیا گیا جس نے زہر دیا گیا، اور اس کو 1000 اشرفی دی گئی اس کام، تو اس سے ضبط کی، اور وہ اشرفیاں بھی بیت المال میں جمع کروا دی۔ اور ایک عیسائی کی جگہ تھی جو تدفین کے لیے خریدی گئی، تو اس کو پیسے ادا کرنے چاہے تو اس نے کہا کہ میں اعزاز سمجھتا ہوں کہ میری جگہ میں آپ کی تدفین ہو، تو میں پیسے نہیں لیتا۔ تو فرمایا نہیں، مجھے یہ دینے ہوں۔ آخری لمحے اس کو پیسے بھی آپ نے عطا کیے، اور بالکل جب آپ اس دنیا سے گئے تو اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ اور حشام بن عبد الملک جو آپ کے بعد تخت خلافت پہ بیٹھا اور 20 سال تک اس نے بہت زیادہ پیسے جوڑے، ایک دن اولاد نے کہا کہ آپ ہمارے خراجات میں فراوانی نہیں کر رہے، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے ہی جوڑ رہا ہوں۔ اور جب وہ فوت ہوا تو اس کے ہر بیٹے کو 10-10 لاکھ درہم ملے، اتنی خطیر رقم ملی۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ بعد میں وہ بچے دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کے بھیک مانگا کرتے۔ حشام بن عبد الملک کے بیٹے، وقت کے شہنشاہ کے فرزند، اور عمر بن عبد العزیز جنہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں چھوڑی تھی، وہ ایک مجلس میں 100 اونٹ راہ خدا میں خیرات کیا گیا۔ تو اپنی اولاد کو اچھائی دے کے جاؤ، تقویٰ دے کے جاؤ، دیانت دے کے جاؤ، خیر دے کے جاؤ، برکت دے کے جاؤ، نور دے کے جاؤ۔ مکر و فریب سے، دجل و تلبیس سے، دھوکہ دہی سے، لوٹ مار سے جمع کیا ہوا پیسہ اولاد کو آپ دے دیں گے، لیکن اولاد آپ بھی جہنم میں چلیں گے اور اولاد بھی ذلیل و رسوا ہوگی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح اپنے گھر والوں کو سنبھالا جاتا ہے۔ جب حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور آتا ہے تو نیا لباس پہننے کے لیے بھی دستیاب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، تو بیوی کہتی ہے کہ آج عید کا دن ہے تو کچھ آپ ایڈوانس تنخواہ ہی لے لیں جس سے ہم کم از کم اپنی ضروریات کو تو پورا کریں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا یہ بات تم نے ٹھیک کہی۔ تو آپ جاتے ہیں ناظم مالیات کے پاس اور اس کو کہتے ہیں کہ 1 مہینے کی تنخواہ اگر مجھے ایڈوانس دے دیں تو عید کا دن ہے، میں اپنی ضروریات کو پورا کروں۔ اب وہ وزیر خزانہ کیا بولتا ہے؟ امیر المومنین کہہ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے جناب حاضر ہے سب کچھ، لیکن وہ بھی تربیت یافتہ عمر بن عبد العزیز ہے۔ اس نے کہا آپ مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز وہیں سے واپس پلٹ آتے ہیں، کہا تیری مہربانی، تو نے مجھے صحیح بات بتائی۔ یہ عمر بن عبد العزیز کا دور ہے۔ سمرقند فتح ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ خط لکھتے ہیں عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب جو فاتح ہمارے شہر میں داخل ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں بتائے بغیر شہر پہ دھاوا بول دیا، ہم سے کوئی مذاکرات نہیں کیے، کوئی بات نہیں کی، تو یہ اچانک حملہ اسلامی تعلیمات کے کیا منافی نہیں ہے؟ مسلمان تو موقع دیتے ہیں، یا جزیہ دو، فدیہ دو، جزیہ دو، یا پھر اسلام قبول کرو یا پھر ہم حملہ کریں گے۔ انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز خط لکھتے ہیں امیر شہر کہ قاضی مقرر کیا جائے اور وہ ان کی بات سنیں، ذمیوں کی گفتگو کو اور ان کے مقدمے کو سماعت۔ عدالت لگتی ہے، امیر شہر بھی آتا ہے اور ذمی بھی جمع ہوتے ہیں۔ قاضی فیصلہ دیتا ہے کہ فوجیں واپس شہر سے باہر جائیں، شہر کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر وہاں جا کر کے آپ ان کو مذاکرات کے لیے بلائیں گے۔ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آپ کو اختیار ہوگا حملہ کرنے کا، پھر یہ جیتیں یا آپ جیتیں، یہ فیصلہ بات کریں۔ ان ذمیوں نے، ان کفار نے کہا کہ ہم آپ کی سلطنت کو قبول کرتے ہیں۔ یہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال 5 ماہ اور چند دنوں کے اندر ایسا عدل پھیلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ترازو گاڑ دیا گیا ہے، ہر شے پوری تولی جا رہی ہے، اور اتنی خوشحالی آتی ہے لوگ زکوٰۃ کے پیسے لے کے نکلتے ہیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں۔ ایک علاقے کے لوگ حضرت عمر بن عبد العزیز کو خط لکھتے ہیں کہ
حضرت زکوٰۃ کا کیا کریں؟ فرمایا غریبوں کو دے. کہا کوئی غریب رہا ہی نہیں. تو کہا کہ اچھا آپ اس طرح کریں کہ شادیاں کروا دیں, جن کی شادیاں نہیں ہوں ان کا مہر ادا کر کے شادیاں کروا دیں. تو وہ جواب میں لکھتا ہے یہ بھی ہو چکا. تو کہا لوگوں کو قرضہ دے دیں. کہا کسی کو قرضے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر فرماتے ہیں اچھا غیر مسلموں کو قرضہ دیں تاکہ وہ کھیتی باڑی کر کے زراعت کے کام کو بڑھائیں. یہ عمر بن عبدالعزیز کا نام. یہ خلیفہ ششم حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد فرخ فال ہے, عہد ہمایوں ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انتقال کا آخری وقت آتا ہے تو حشام بن عبد الملک نے دیکھا کہ لوگ کثرت کے ساتھ آپ کا حال پوچھنے آ رہے ہیں اور آپ نے جو قمیض پہنی ہے وہ میلی ہے. تو اپنی بہن فاطمہ سے حشام بولتا ہے کہ یہ قمیض تبدیل کر دی جائے. بہن خاموش رہتی ہے. پھر دوسری مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ. تو پھر بہن نے کہا کہ بھائی تم بار بار کہے جا رہے ہو کوئی دوسری قمیض ہو تو پہنا ہو. یہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت کے خلیفہ کی کہانی سنا رہا ہوں میں آپ کو. آج تو ایک شہر کا ناظم, ایک شہر کا ڈی سی, ایک شہر کا حکمران, ایک گاؤں کا چودھری مان نہیں ہے, لیکن یہ 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی سلطنت کے خلیفہ کی کہانی ہے کہ سانسیں ٹوٹ رہی ہیں اور دوسری قمیض دستیاب نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت امام اوزائی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو میں جنازے میں شامل ہوا. جنازے سے فارغ ہو کے میں جا رہا تھا کہ راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک پادری ہے. تو اس سے جب بات ہوئی تو وہ رو پڑا. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ پادری ہو کے رو رہے ہیں, جو انتقال کرنے والے ہیں وہ تو امیر المومنین تھے, مسلمانوں کے امیر تھے. اس نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے امیر المومنین انتقال کر گئے. میرا مسئلہ یہ تھا کہ ایک نور تھا آسمان سے زمین تک پھیلا ہوا, وہ بجھ گیا ہے. رجا بن حیوہ کہتے ہیں, یہ وزیر اعظم تھے, کہتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوتا ہے تو مجھے یہ شرف نصیب ہوا کہ میں ان کی لحد میں اترا, اور جب میں نے کفن کی تنیاں کھولی تاکہ ان کا رخ قبلے کی طرف کر دوں تو کہا ان کا رخ پہلے ہی قبلے کی طرف ہوا. کہتے ہیں واللہ آج تک میں نے اتنا روشن چہرہ کبھی کسی کا دیکھا ہی نہیں جیسا عمر بن عبدالعزیز کا چہرہ. عدل پھیلا, نور پھیلا, روشنی پھیلی. اللہ ان کی رحمت پہ, ان کی مرکز نور پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت بہت طویل نہیں ہے, جیسا میں نے بتایا آپ کو, صرف 2 سال 5 ماہ اور چند دن آپ نے سلطنت. اور اتنے دانا, اتنے بینا, اتنے سمجھدار, اور اتنے اس قدر زندگی, شہزادگی کی زندگی سے ایک دم اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کٹیا کے اندر محدود کر دیا. اولاد جو ہے وہ ان کے لیے بھی کچھ نہیں, بیوی بھی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ بیوی کہتی ہے کہ آپ کچھ تھوڑا سا ادھار لے لیں, میں مزدوری کر کے جو ہے وہ اس کو اتار دوں. اللہ اکبر. 7 بادشاہوں کی بہن ہو کے, 7 بادشاہوں کی شہزادی ہو کے وہ عمر بن عبدالعزیز کے گھر کے اندر جو ہے وہ یہ پکار کر رہی ہے. یہ ان کا دور خلافت تھا, ان کا انداز زندگی تھا. اللہ اکبر. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے نامور خلیفہ ہے, اور ان کو ان کے عدل, ان کے انصاف, ان کی سادگی اور ان کی زندگی کے اس خوبصورت طرز کی وجہ سے عمر ثانی کہا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ان کا چونکہ تعلق بھی تھا, ان کی والدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی, اور یہ اثر بھی تھا, نسب کے اثرات بھی تھے, اور پھر آپ نے تربیت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے اندر پائی. اور آج ان کا مزاج بنو امیہ سے مختلف نظر آتا ہے, اور عدل و انصاف کو بھر دیا, اور زمانہ انہیں عمر ثانی کے نام سے یاد کرتا ہے. مسجد سے باہر نکلے تو آپ کے لیے شاہی سواری لائے گی. فرمایا میرا خچر کافی ہے. میرے گھر پہنچے تو اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا, جو بادشاہ کی بیٹی ہے, بادشاہ کی پوتی ہے, اور 4 بادشاہوں کی بہن ہے, ناز و نعم میں پلی ہوئی ہے. کہا کہ میرے ساتھ تم رہنا چاہو تو تمہیں اپنے سارے زیورات, زر و جواہر, سارا مال بیت المال میں جمع کروانا اور فقیرانہ زندگی بسر کرنا ہوگی. اب اس پاک باز خاتون نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں.
میں فقیری کی زندگی کو ترجیح دیتی ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 2 سال 5 ماہ اور کچھ دن حکومت کی اور 3 بر اعظموں پر سلطنت اسلامیہ پھیلی ہوئی تھی، اور آپ روتے تھے کہ ان لوگوں کا حق بھی میرے اوپر بلا مطالبہ ہے جو دنیا کے کسی بھی خطے کے اوپر اس سلطنت کی حدود میں بستے ہیں۔ عید کا موقع آیا، عیدگاہ میں جب لوگ ایک دوسرے کو مل رہے تھے تو امیر المومنین کے بیٹوں کے کپڑے خستہ تھے، پرانے تھے، پیوند لگے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تمہیں شرم تو آ رہی ہوگی کہ امیر المومنین کے بیٹے ہو کے تمہیں ڈھنگ کا لباس بھی دستیاب نہیں ہے۔ تو آپ کا ایک بیٹا عبد الملک بن عمر بن عبد العزیز جو آپ کی زندگی میں انتقال کر گیا تھا، اس نے کہا ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی ہے، ہمارا باپ دیانتدار ہے۔ جب گھر آتے ہیں تو آپ کی بیٹیاں آپ کو عید مبارک کہتی ہیں، آپ سے ملتی ہیں، لیکن منہ پہ کپڑا دھرا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبد العزیز بولتے ہیں کہ بیٹی آپ نے چہرے کے اوپر کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں ہم نے کچے پیاز سے آج کھانا کھایا ہے، تو اس لیے ہم نے کپڑا رکھا ہے کہ آپ اس کی سمیل محسوس نہ کریں۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رو پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کس باپ کا جی نہیں چاہتا کہ میری اولاد آسودہ ہو،